السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کبھی ایسا موقع پیش آتا ہے کہ ہم اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے یا جس سے بات کہہ رہے ہیں اس کے یقین دہانی کے لیے یا اپنے عزم کے اپنے ارادے کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے موقع پر ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ان قسموں کا پورا کرنا ہمارے لیے حالات کے تحت مناسب نہیں ہوتے ہیں اور ان قسموں کو توڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ایسے ماحول میں، ایسے معاملے میں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور قسم کو پورا نہ کر سکے، اس کو توڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اس کے کفارے کا ذکر کیا کہ قسم کا کفارہ ہے اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا، درمیانی میڈیم درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہن، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یعنی یہ 3 آپشن ہیں، 3 چیزیں ہیں، تینوں میں سے ایک چننا ہے، چوائس کرنا ہے جو آدمی کے لیے آسان ہو، تینوں میں سے ایک کفارہ ادا کر دے۔ یعنی اگر استطاعت ہے غلام آزاد کرنے کی تو ایک غلام آزاد کر دے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، اور تینوں میں اختیار ہے۔ یعنی ایک کی طاقت رکھتے ہوئے دوسرا کر سکتا ہے، دوسرے کی طاقت رکھتے ہوئے تیسرا بھی کر سکتا ہے، یعنی تینوں میں سے اپنی مرضی، اپنی آسانی اور اپنی چاہت سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کپڑا پہنانا اور ایک غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے جو بھی کرنا چاہے ان میں سے کوئی بھی ایک کر سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کرنے کی طاقت نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو ان میں سے کسی ایک کو کرنے کی طاقت نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اس کے لیے 3 دن کا روزہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، 10 مسکین کو کپڑا نہیں پہنا سکتا، 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے چوتھا آپشن ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ دیکھیے، پہلے 3 چیزوں کو اللہ نے او کے ساتھ ذکر کیا، یا یعنی یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے، اور چوتھی چیز کو یعنی 3 دن روزہ رکھنے کو اللہ نے شرط کے ساتھ ذکر کیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو ان تینوں کو نہ پائے، تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنے کو نہ پائے، تو اس کے لیے 3 دن کا روزہ ہے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے 3 دن کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے 3 دن کا روزہ رکھنا یہ مشروط کر دیا ہے کہ پہلے 3 آپشن میں سے اگر کسی کی بھی طاقت نہ ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، تو چوتھا آپشن ہے 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اور اگر پہلے تینوں میں سے کسی ایک کو کرنے کی طاقت ہے تو
چوتھا آپشن کو اپنانا یعنی 3 دن کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہوگا بعینہ۔ اسی طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں روزے کے تعلق سے فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو یا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دے، یا اسی طرح سے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، دائمی مریض ہو یا انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بھی فدیہ دے دے تو صحیح نہیں ہوگا، ہر کوئی اس کو مانتا ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ ایسے ہی روزہ توڑ دیتا ہے، اس کی قضا کرتا ہے بعد میں رکھیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے کی طاقت ہوتے ہوئے، یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر کے پڑھنا جائز نہیں، بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت ہوتے ہوئے لیٹ کر کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر پہلے 3 آپشن میں سے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، ایک غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے اگر کسی ایک کی بھی طاقت ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ چوتھا آپشن اپنانا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہیں کر سکتا، کسی ایک کو کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر چوتھا آپشن اپنا کر کے 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور قسم کو نبھا نہ سکو، قسم کو توڑ دو، قسم کو پورا نہ کر سکو تو ایسی حالت میں تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین کہنے اور سننے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔